إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أصاب العبد هم فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله عنه الحزن وأبدله مكانه فرحا أو كما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جمعیت اہل حدیث سندھ کے موقر ادارے المعہد السلفی لتعلیم و تربیہ کے شعبہ حفظ کے دونوں مراکز، ایک تین ہٹی میں اور ایک یہاں گلشن معمار میں قائم ہے، ان دونوں کی تعلیمی کارکردگی کا آپ نے جائزہ لیا، ہم سب نے دیکھا اور سنا۔ چھوٹے چھوٹے نونہالوں نے اس قرآن حکیم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور آپ کے سامنے مائک پر آ کر اچھے الحان اور خوبصورت لہجوں میں قرآن پاک کی تلاوت کی۔ یہ نونہال ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں
ان کی تعظیم کرنے کا حکم دیا، بلکہ یہ بات فرمائی ہے کہ ان کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے، اور یہ حکم سب کے لیے، بڑا ہو چھوٹا ہو، عالم ہو تاجر ہو، سب کے لیے حکم ہے کہ ان کی تعظیم کرو، اور ان کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے۔ چنانچہ آپ کا فرمان ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، اگر اللہ کی تعظیم کرنا چاہتے ہو تو 3 قسم کے بندوں کی تعظیم کرو۔ ایک وہ مسلمان اسلام پر چلتے چلتے جس کے سفید بال آ جائیں، نمازیں پڑھتے پڑھتے، روزے رکھتے رکھتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے سفید بال آ جائیں، وہ بندہ، اس کی تعظیم اللہ کی تعظیم۔ یہ شریعت کی ایک پذیرائی ہے ایسے بندے کے لیے۔ دوسرا شخص وہ اکرام حامل القرآن، جو بندہ یا جو بچہ حامل قرآن ہے اس کی تعظیم بھی اللہ کی تعظیم، جس کے سینے میں کتاب اللہ حفظ ہے، جو کتاب اللہ حفظ کر رہا ہے تو اس کا اکرام اللہ کا اکرام ہے، اور اس کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے۔ اس بچے کو حامل قرآن کہا گیا، حافظ قرآن نہیں، وہ حافظ قرآن ہے، مگر نبی علیہ السلام کی تعبیر حامل قرآن، جس کا معنی یہ ہے کہ یہ قرآن اٹھائے چلتا پھرتا ہے، سفر ہو حضر ہو، یہ قرآن اٹھائے ہوئے ہے، جہاں جاتا ہے قرآن اٹھائے ہوئے جاتا ہے۔ کل قبر میں جائے گا، قرآن اٹھا کے لے جائے گا قبر میں، قیامت قائم ہوگی اٹھے گا، وہاں بھی قرآن اس کے ساتھ ہوگا، جنت میں داخل ہوگا قرآن اس کے ساتھ، باقی سارے عمل پیچھے رہ گئے، صرف 2 عمل ساتھ جائیں گے، ایک قرآن، دوسرا تسبیح اور تحمید۔ اللہ تعالیٰ حامل قرآن سے کہے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جو قرآن ساتھ لائے ہو اس کو پڑھو اور اوپر کو چڑھتے جاؤ، اور پڑھو بھی ترتیل کے ساتھ، جلدی نہیں کرنی، اور جہاں تمہاری تلاوت ختم ہو وہ تمہارا ٹھکانہ ہو، وہاں تمہارا عالی شان محل ہوگا۔ یہ قرآن ساتھ، باقی نمازیں، جہاد، روزے سب پیچھے رہ گئے، صرف قرآن ساتھ۔ اور قرآن کے حامل کا یہ اعزاز ہے کہ فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے، وہ تنہا نہیں ہوں۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو بندہ قرآن پڑھتا مہارت کے ساتھ، فرشتے اس کے ساتھ ہوں۔ یہ 2 بندے جن کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے،
اور تیسرا بندہ وہ اکرام ذی السلطان المقسط، وہ حکمران جو عادل ہے، عدل کرنے والا حاکم، اس کی تعظیم بھی اللہ کی تعظیم۔ جو وقت کا حاکم ہوتا ہے اس کی بڑی ہیبت ہوتی ہے، اس کا اکرام کیا کرو، بغاوت نہ کیا کرو، اس کی ٹانگیں نہ کھینچا کرو۔ ہمارے ملک میں پارٹی بازی کی نحوست ہے، تو پارٹی جیت جائے، اقتدار میں آ جائے، تو مد مقابل جو ہیں وہ ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں، ان کی ٹانگیں کھینچنا، تنقیدیں کرنا، یہ بات دین کے مقاصد کے خلاف ہے۔ جو امیدوار جیت گیا، اقتدار میں آ چکا، وہ طریقہ غلط ہے، مگر اب اس کا اقتدار استقرار پا چکا، اب اچھائی کرتا ہے تو اس کا ساتھ دو، برائی کرتا ہے تو اس کی اصلاح کی دعا کرو، بس وہ دعا کا مستحق ہے، آپ کے تعاون کا مستحق ہے۔ اکرام ذی سلطان المقسط، جو وقت کا حاکم ہے، سربراہ ہے، اس کا اکرام بھی اللہ کا اکرام ہے، اور اس کی تعظیم بھی اللہ کی تعظیم۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن پڑھ رہے تھے اور ان کی تلاوت سے ان کے رشک آ رہا تھا، اتنے خوش نصیب ان کے والدین ہیں، اساتذہ ہیں، منتظمین ہیں، اور وہ سارے احباب ہیں جن کا تعاون اس مدرسے کو حاصل، کوئی پیچھے نہیں۔ ایک بچہ جو قرآن حفظ کرتا ہے، ان سارے افراد کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ یہ مدارس کا کردار ہے۔ وہ لوگ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی ناطے دینی مدارس سے جڑا ہوا ہے، حتیٰ کہ اگر دل میں مدارس کی محبت ہے، طلباء کی محبت ہے، تو یہ محبت بھی ثمرات سے خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس قسم کے مدارس زیادہ سے زیادہ قائم کرنے کی توفیق دے، اور ان سے جڑے رہنے اور منسلک رہنے کی توفیق دے۔ اللہ ان دینی اداروں کو قائم و دائم رکھے۔ ہمارے اساتذہ ہیں، انہوں نے حال بچے ہیں، اللہ ان کو سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جو ان کے والدین ہیں، جو ان کے اساتذہ ہیں، اللہ سب کی حفاظت کرے، اور وہ سارے معاونین جن کا تعاون ان اداروں کو حاصل ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک پیسے کو صدقہ جاریہ بنائے۔ آخر میں ایک حدیث جو پڑھی تھی اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ بتانا یہ مقصود ہے، یہ قرآن پاک جو ہے، اس سے اگر تعلق جوڑ لیں تو اس کا ہماری زندگی میں کیا کردار ہے، قرآن ہمارے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ بس یہ مسند احمد کی حدیث ہے، جس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ حدیث کا آغاز اس طرح ہوتا ہے، فرمایا کہ اذا اصاب العبد ہم، کوئی بندہ پریشان ہو،
کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، وہ معاشی ہو، اخلاقی ہو، معاشرتی ہو، گھریلو کی ہو، گھریلو پریشانی ہو، کسی قسم کا خوف ہو، اندیشہ ہو، جیسے آج کل آدھا ملک ڈوبا ہوا ہے، اندیشے موجود ہیں، مزید بارشوں کی اطلاعات ہے، کوئی پریشانی ہو، بندہ یہ دعا پڑھنا شروع کر دے، اللہ اس پریشانی کو دور کر دے گا، بلکہ ابدلہ مکانہ فرحا، اللہ پریشانی دور کر کے اس بندے کو خوش کر دے گا، پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور اللہ بندے کو خوش کر دے گا۔ اب وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی عبدک، اے اللہ بے شک میں تیرا بندہ ہوں، تیرا نوکر چاکر ہوں، تو میرا خالق ہے، میں تیری مخلوق ہوں، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اور ابن امتک، ابن عبدک، اور تیرے ایک بندے کا بیٹا ہوں، تیرا نوکر ہوں اور تیرے ایک نوکر کا بیٹا ہوں، اور ابن امتک، تیری ایک لونڈی، اس کا بیٹا ہوں، میں بھی تیرا نوکر، میرا باپ بھی تیرا نوکر، میری ماں بھی تیری نوکر۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر دعا کرنی ہے تو اس طرح اپنی تواضع کا اظہار کرو، متواضع بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلت اور اپنی عاجزی، اپنے ضعف، اپنی کمزوری اور ناتوانی کا اظہار کرو، کوئی میری ہستی نہیں، تو رب اور مالک ہے، میں تو محض مملوک، تیرا نوکر، اور مزید یہ کہ ناصیتی بیدک، کہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، پیشانی جو ہے یہ جسم کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے، جب یہ تیرے قبضے میں ہے تو میں پورا کا پورا تیرے ہاتھ میں ہوں، تیرے قبضے میں ہوں، اور ماضٍ فی حکمک، میرے بارے میں صرف تیرا حکم چلتا ہے بس، اور کسی کا نہیں، صرف تیرا حکم۔ تیرے حکم کی 3 قسمیں، ایک ہے حکم قدری، تقدیر کے فیصلے تیرے ہیں اور کسی کے نہیں، کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کتنا جیے گا، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، صحت اور مرض، سفر و حضر، سب تیری تقدیر کے فیصلے ہیں اور تیرے ہی فیصلے، اور کسی کے نہیں، تو تقدیر لکھ کے فارغ ہو چکے اور وہ نافذ ہے، تو تیرا حکم مجھ پر نافذ ہے، کہ حکم قدری کہلاتا ہے، سب کو یہ ماننا پڑے گا، کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے سے باہر نہیں، سب اس دائرے میں محدود ہے۔ دوسرا حکم، حکم شرعی، شرعی حکم بھی تیرا ہے، مگر یہاں شرعی حکم کے تعلق سے بڑے بڑے باغی پیدا ہو گئے، شرعی حکم کو نہیں مانتے، ہماری قوم کا حکم، برادری کا حکم، پیر کا حکم، ہمارے امام کا حکم، حکم شرعی کو فراموش کیے بیٹھے، حکم قدری میں سارے مجبور ہیں، حکم شرعی میں بندے کے اندر جرت آ گئی، بڑے کم لوگ اس کو مانتے ہیں، من بعد قبول کرتے ہیں، آمنا وصدقنا کہتے ہیں، سمعنا واطعنا کہتے ہیں، مگر اکثریت جو ہے وہ نہیں مانتی۔
حکم شرعی سے بغاوت کرتی ہے۔ قرآن دکھاؤ، حدیث دکھاؤ، نہیں مانتے، قرآن کو چھوڑ دیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے، قول امام کو نہیں چھوڑیں گے، برادری کی باتوں کو نہیں چھوڑیں گے، باپ دادا کی باتوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ مجرم ہے، حکم شرعی کے باغی اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ حالانکہ حکم اللہ کا، شرعی حکم اللہ کا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، شریعت ہم نے بنائی، تمہارا کام جھکنا، اس کو قبول کرنا ہے اور فوری قبول کرنا ہے، کسی تاخیر کے بغیر، کسی تعطل کے بغیر۔ جس کا ایک نمونہ ایک فرشتے دیکھیں، اسرافیل، جس نے سور پھونکنا اور قیامت قائم ہو۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ سور بن چکا ہے اور اس کو دیا جا چکا ہے، جب میرا امر آئے گا تم نے سور پھونکنا ہے اور قیامت قائم ہو۔ اب اس فرشتے کی اطاعت اور خوف دونوں ملاحظہ ہو۔ وہ سور لیے کھڑا ہے، بیٹھا نہیں، اور سور اس کے ہاتھ میں، منہ میں دبا ہوا ہے، رکھا نہیں کہ ٹیبل پہ رکھ دوں، جب امر آئے گا اٹھا کے پھونک دوں۔ یہ اٹھا کر پھونکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ نہیں، یہ بھی گوارا نہیں، اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، کیف انعم وقد التقم السور صاحبہ، میں تمہیں کیسے خوش دکھائی دوں، کیسے ہنستا دکھائی دوں، مجھے یہ بات معلوم ہے کہ فرشتہ منہ میں سور دبائے کھڑا، منہ میں سور دبائے کھڑا۔ اور کھڑے ہونے کا انداز کیا ہے؟ کھڑے ہونے کا انداز یہ ہے کہ سر جھکا ہوا ہے، حنا جبہتہ، پیشانی اس کی جھکی ہوئی ہے، اور نگاہیں اوپر دیکھ رہی اللہ تعالیٰ کی طرف، اوپر عرش کی طرف۔ تصور کریں ذرا کیا منظر، پیشانی جھکی ہوئی ہے، نظریں اوپر کو اٹھی ہوئی ہیں، عرش معلیٰ کو دیکھ رہا ہے، منہ میں سور دبا ہوا ہے کہ اللہ کا امر آ جائے فوری پھونک دوں، ایک لحظہ، ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر۔ یہ فرشتوں کی اطاعت ہے۔ اتنا بڑا فرشتہ اسرافیل، اتنا بڑا فرشتہ، اور اس کے خوف کا عالم ہے، اس کی اطاعت کی کیفیت آپ دیکھو۔ انسان تیری جرت، اللہ کا امر، اور کھڑے کھڑے اس کو رد کر دیتے۔ حکم شرعی، حکم شرعی اللہ کا ہے، اس کو قبول کرنے میں عافیت ہے۔ یہاں بندہ کیا اقرار کر رہا ہے؟ ماذن فی حکم، میرے بارے میں تیرا حکم چلتا ہے بس، اور کسی کا نہیں۔ حکم قدری بھی، حکم شرعی بھی۔ حکم کی ایک تیسری قسم بھی ہے، وہاں بھی انسان مجبور ہے، اس کو حکم جزائی کہتے ہیں، بدلے۔ جب قیامت قائم ہوگی، ساری کائنات میں، سارے اولین و آخرین میں صرف اللہ کا حکم چلے گا، کون کامیاب ہے، کون ناکام ہے، کون جنتی، کون جہنمی، صرف اللہ کا حکم۔ حالانکہ ساری دنیا جمع ہے، ساری دنیا جمع ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے کو رد نہیں کر سکی۔ حکم جزائی بھی تیرا ہے، بندے کا اعتراف، اقرار، ماذن فی حکم،
مجھ میں تیرا حکم چلتا ہے، حکم قدری بھی، تقدیر کے فیصلے، حکم شرعی بھی، شریعت کے فیصلے، حکم جزائی بھی جو اکثر قیامت کو ظاہر ہوں گے، بندوں کی جزا، بندوں کی سزا، کون جنتی کون جہنمی، صرف اللہ حساب لے گا اور اللہ ہی فیصلے فرمائے گا اور کوئی نہیں۔ یہ بندہ اقرار کر رہا ہے، اور عدل فی قضاء، تیرا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ عدل ہوگا، تیری تقدیر کے سارے فیصلے عدل ہیں، تیری شریعت کے سارے فیصلے عدل ہیں، تیری جزا کے سارے فیصلے عدل ہیں، اس کا کوئی فیصلہ ظلم پر قائم نہیں۔ یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا، تم پر بھی حرام کر لیا، ظلم نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا۔ ظلم کی نفی کا ایک معنی یہ ہے کہ جو تمہیں جو تکلیف پہنچے، سیلاب آ جائیں، آندھی آ جائیں، طوفان آ جائیں، زلزلے آ جائیں، دشمن کے حملے آ جائیں، موتیں ہوں، مرض پھیل جائیں، اس کی ابتدا اللہ کی طرف سے نہیں، ابتدا تمہاری طرف سے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں کا کسب ہے۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَ أَيْدِي النَّاسِ، بر و بحر میں فساد بپا ہو چکا، تکلیفیں، بیماریاں، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کا کسب ہے، اس کا آغاز اللہ نہیں کرتا، اللہ ظلم نہیں کرتا، تو اس کا ہر فیصلہ عدل ہے، تقدیر کے فیصلے بھی عدل ہیں، شریعت کے فیصلے بھی عدل ہیں، اس کی جزا بھی عدل ہے۔ یہ بندہ اقرار کر رہا ہے اپنی اس دعا کو، اپنی عاجزی، اپنی مسکنت، اپنا ضعف، اپنی کمزوری اللہ کے سامنے پیش کرے، اس کو بولتے تذلل، رب تعالیٰ کے سامنے اپنی ذلت کا اظہار۔ مانا اگر چاہتے ہو کہ دعا قبول ہو تو اس قسم کی عاجزی اور تذلل سے دعا کا آغاز کرو۔ اشکو بثی و حزنی الی اللہ، جو بھی میری کمزوری اس کا شکوہ تیرے سامنے، ہم کمزور ناتوان۔ تو اس تذلل سے دعا کا آغاز کرو، یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ یہاں دعا جلدی قبول ہوگی۔ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، میں تیری مخلوق ہوں، تو میرا خالق ہے، میں تیرا مامور ہوں، تو میرا آمر ہے، میں تیرا محکوم ہوں، تو میرا حاکم ہے، تیرا ہر فیصلہ عدل ہے۔ یہ اقرار کرے، یہ بات اللہ کو خوش کرے گی، دعا جلدی قبول ہوگی۔ آگے ایک دوسری چیز جو دعا کی قبولیت کی بڑی مضبوط اساس ہے، اسألک بکل اسم ہو لک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر نام کے واسطے سے، ہر نام کے واسطے سے، یعنی اللہ کی جناب میں وسیلہ پیش کرنا اس کے ناموں کا، اس کی صفات کا، اسماء حسنہ کا، صفات علیہ کا واسطہ پیش کرنا، وسیلہ پیش کرنا، اور بندہ پیش کر رہا ہے۔ جتنے تیرے نام ہیں تجھے ان سارے ناموں کا واسطہ۔ ان ناموں کی تفصیل کیا ہے؟ سمیت بہ نفسک، جو نام تو نے اپنے رکھے، جو نام تیری ذات کے ہیں جو تو نے رکھے ہیں، ان سب کا تجھے واسطہ پیش کرتا۔ اس کا مطلب اللہ کے نام توقیفی،
اللہ کے نام کیا ہیں جو اللہ نے خود رکھے؟ ہم اللہ کا کوئی نام نہیں رکھ سکتے، اللہ نے خود رکھے۔ وہ کہاں سے ملیں گے؟ یا قرآن سے یا پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سے۔ سارے نام توقیفی، سب کا واسطہ۔ سمیت بہ نفسک، جو نام تو نے اپنی ذات کے رکھے ان کا واسطہ۔ وانزلتہ فی کتابک، ان ناموں کا واسطہ جو تو نے اپنی کتاب میں اتار دی۔ اللہ تعالیٰ کی کتابیں، قرآن ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، دیگر صحف ہیں، ان سب میں تیرے جو جو نام مذکور ہیں سب کا واسطہ۔ او علمتہ احد من خلقک، ان ناموں کا بھی واسطہ جو قرآن یا کتابوں میں تو نہیں اتارے تو نے، مگر اپنے کسی خاص مخلوق کو سکھا دی۔ اللہ سکھاتا ہے، جب کل قیامت قائم ہوگی، حدیث شفاعت صحیح بخاری میں اللہ کے نبی طویل سجدہ کریں گے شفاعت کا اذن لینے کے لیے، اور اس وقت آپ کا فرمان اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کا، اپنی محامد کا میرے دل میں القاء کرے گا، اور وہ آج سے قبل کوئی نہیں کر سکا۔ وہ اللہ کے نام، اللہ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی ثنا، وہ چیزیں جو آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ طویل سجدہ ہو، طویل سجدہ، کیا اس کی حمد و ثنا ہے، کیا اس کے محامد ہیں، کیا اس کی تعریف اور مدح ہے۔ اس کا معنی اللہ کے نام غیر محصور ہے، محصور نہیں ہے۔ تو سارے ناموں کا واسطہ۔ اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، ان ناموں کا بھی واسطہ جو اب تک تیرے خزانہ غیب میں کسی کو تو نے بتائے نہیں، کسی کو سکھائے نہیں، نہ اپنی کتاب میں اتارے، نہ کسی مخلوق کو، کسی فرشتے کو تعلیم دی، اب تک تیرے خزانہ غیب میں تو ان کو جانتا، ہم نہیں جانتے۔ ان ناموں کا بھی واسطہ۔ یہ کتنی عظیم دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں اسماء حسنہ کا وسیلہ پیش کیا جائے، یہ وسیلہ پیش کرو۔ ہم پیش کرتے ہیں شخصی وسیلے، نبی کا واسطہ، رسول کا واسطہ، ولی کا واسطہ، یہ وسیلے بدعت ہے، شخصی وسیلہ جائز نہیں۔ اللہ کی جناب میں وسیلہ پیش کرو، اس کے ناموں کا، اس کی صفات کا، یا اپنے نیک افعال کا۔ کوئی نیکی آپ نے انجام دی ہو اخلاص کے ساتھ، جیسے غار کے 3 افراد کا قصہ، جو غار میں پھنس گئے تھے اور پھر تینوں نے دعا کی تھی اپنی ایک نیکی کو وسیلہ بنا کر، اور اللہ نے قبول بھی کی۔ یا پھر تیسرا وسیلہ جو ہے، کوئی مرد صالح ہو، کوئی نیک ہو، جس کی بنیاد حلال رزق ہو، اس سے دعا کا کہا جائے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، ہر کس و ناکس کو نہیں۔ یہ دعا کو ہم نے اتنا بدنام کر دیا، جو ملے دعا کرنا ہے، دعا کرنا۔ سلف صالحین سے یہ بات منقول نہیں، اکا دکا کو واقعات ان کے، کوئی نیک بزرگ جس اویس قرنی کا قصہ ہے، اس سے دعا کا تقاضا کیا جاتا تھا۔ ہر ایک کو تو نہیں کہا جاتا، نیک صالح ہو اس سے دعا کا کہا جائے، کہا میرے لیے دعا کر دیجیے۔ نبی علیہ السلام حضرت عمر سے کہا تھا، عمرے کی اجازت مانگی، عمرہ کرنے جاؤ، فرمایا کہ جاؤ، لا تنسانا یا اخی فی دعائک، میرے بھائی مجھے اپنی دعا میں بھولنا نہیں۔ اس طرح کے اکا دکا واقعات، یہ دعا کے مسئلے کو ہم نے بڑا بدنام کر رکھا ہے۔ کوئی کامیابی مل جائے، آپ کو فون کیا جائے جی مبارک ہو، آپ کامیاب ہو گئے، ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ آپ کی دعا سے۔ یہ جواب کہاں سے آ گیا؟ یہ موقع اللہ کے فضل کا ہے، اللہ کے فضل کو ذکر کرو۔
اور ہو سکتا ہے وہ کامیابی آپ کی دعا سے نہ ہو تو پھر یہ جھوٹ ہوگا کہ آپ کو علم غیب کہ یہ کامیابی آپ کی دعا سے ملی، جھوٹ ہے۔ اللہ کے فضل کا ذکر کرو، اللہ کے فضل، جو موقع اللہ کے فضل کے ذکر کے ہوں اس میں اللہ کا فضل سامنے رکھو، اللہ کی رحمت، اس کا فضل، اس کا انعام، اس کا احسان، یہ جملہ اللہ کو راضی کر دے گا۔ اما من قال مطرنا بفضل اللہ فهو مؤمن به وکافر بالکواکب، جن لوگوں نے بارش برستی دیکھی اور کہا یہ اللہ کا فضل ہے، ان کے ایمان تازہ ہو گئے، ان کے ایمان میں نکھار آ گیا، ان کے ایمان میں بہار آ گئی۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا وسیلہ، اس کے اسماء کا واسطہ، اس کے نام اور اس کی صفات کا واسطہ، تو دو چیزیں بطور مقدمہ کے، یعنی دعا شروع کر رہے ہیں دو چیزوں کے ساتھ، ایک اپنی تواضع، تذلل، اپنی کوتاہی اور کمی کا اعتراف اللہ تعالیٰ کے سامنے، دوسرا اللہ کی جناب میں اللہ کے ناموں اور صفات کا واسطہ پیش کرنا۔ یہ دو چیزیں اگر چاہتے ہو دعا جلدی قبول ہو، یہ دو بنیادیں بڑی قوی اور مضبوط۔ خوب اپنی ذلت کا اظہار کرو اور اللہ کے حضور اس کے ناموں کا وسیلہ پیش کرو، دعا جلدی قبول ہوگی۔ اب یہ یہاں تک بات پہنچی۔ اب نبی علیہ السلام یہ سارا وسیلہ پیش کر کے کیا مانگ رہے ہیں؟ آپ کا سوال کیا ہے، استدعا کیا ہے، دعا کیا ہے، آپ کی طلب کیا ہے؟ تین طلبیں، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، یا اللہ تو قرآن کو میرے دل کی موسم بہار کی بارش بنا دے۔ ربیع وہ بارش جو بہار کے موسم میں برستی ہے اور لمحوں میں زمین معطر اور شاداب ہو جاتی، زرخیز لہلا اٹھتی، موسم بہار کی بارش سے۔ تو یہ قرآن جو ہے نا میرے دل کی زمین کے لیے موسم بہار کی بارش بن جائے، قرآن بارش بن کر برسے میرے دل پر اور دل معطر شاداب کھل اٹھے، لہلا اٹھے اس قرآن کی برکت سے۔ نبی علیہ السلام کا دل تو معطر بھی تھا، شاداب بھی تھا، درخیز بھی تھا۔ یہ تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں تو ہمیں جن کے دل مردہ، دل کی زمین بنجر، نصیحتیں قبول نہیں کرتے، خشیت نہیں ہے، سختی، غلظت، خشونت ہے، ہمیں اس دعا کی کس قدر ضرورت ہے کہ دل میں سختی، اللہ کی خشیت نہیں، یہ دل نصیحت قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا، کبر سے بھرا ہوا۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج قرآن کرے گا۔ تو قرآن کو میرے دل کے لیے موسم بہار کی بارش بنا دے، ہر منفی چیز چھٹ جائے، دل معطر، منور اور شاداب ہو جائے اور دل کی زمین لہلا اٹھے۔ مانا اگر تعلق بالقرآن صحیح معنی میں قائم کرتے ہو، یہ قرآن کا فائدہ ہے، اس تعلق سے آپ کے دلوں کی زمین میں انقلاب آ جائے گا۔ زمین بنجر ہے تو شاداب ہو جائے گی، دل میں سختی ہے نرمی آ جائے گی، اللہ کا خوف نہیں تو اللہ کے خوف اور خشیت سے دل بھر جائے گا۔ قرآن کی برکت سے صحیح تعلق جوڑو، صحیح تعلق۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی، اللہ کے نبی سے دور بھاگتے تھے مکہ میں، کیوں؟ بڑوں نے سمجھا رکھا تھا یہ جادوگر ہے، ساحر ہے، مجنوں ہے، شاعر ہے، دیوانہ ہے، اس کے قریب نہ جانا ورنہ جادو کا اثر ہو جائے گا۔ یہ نوجوان تھے، بھاگتے تھے نبی علیہ السلام کو دیکھ۔
جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر میں 70 قیدی ہوئے دشمنوں کے، 70 قیدی. ان کے لیے مذاکرات کرنے آئی، جو ٹیم آئی تھی نبی علیہ السلام سے مذاکرات کرنے کی کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کریں، دیت کا معاملہ طے کرنے کی، فدیے کا معاملہ طے کرنے کی. اس میں جبیر بھی تھے، اللہ کے نبی سے دور بھاگنے والا، کیا آپ کے جادو کا اثر نہ ہو جائے. لیکن آج تو بیٹھنا پڑا، مذاکرات کرنے آئے تھے. عین مذاکرات کے دوران سورج غروب ہوا، مغرب کا وقت ہوا، فرمایا ہماری نماز کا وقت ہو کہ ہم نماز پڑھیں. باتیں بعد میں، اذان ہوئی، آپ نے نماز پڑھائی اور جبیر ساتھ ہی بیٹھا سن رہا. آپ نے مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھی. سورہ طور کتنی لمبی سورت ہے. یہاں ایک بات مشہور ہے کہ مغرب کا وقت چھوٹا مختصر ہوتا ہے، چھوٹی صورتیں پڑھو. نہیں، نبی علیہ السلام کی سنت کو دیکھیں تو مغرب کی قرأت عشاء کی قرأت سے لمبی ہوتی. ہم سمجھتے ہیں اس کا ٹائم چھوٹا ہے، نہیں، یہ بات غلط ہے. مغرب کا وقت عشاء تک ہے، اور عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب چاروں طرف اندھیرا پھیل جائے، پھر اندھیرے کے بعد ایک شفق چاروں آفاق میں رونما ہوتی، وہ ڈوب جائے، پھر عشاء کا وقت ہوتا ہے. تقریباً 1.5 گھنٹہ وقت ہوتا ہے. سورہ طور پڑھی. جبیر کہتے ہیں میں کہیں جا نہیں سکتا تو وہیں بیٹھا ہوں، سن رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ ذالک اول ایمان وقر قلبی، میں نے وہ سورہ طور کیا سنی، یہ میرے دل پر ایمان کی پہلی دستک ثابت ہے. سنتا جا رہا ہوں اور قلبی کیفیت میں انقلاب برپا ہو. حالانکہ کافر تھے. تو مومن اگر پڑھے توجہ کے ساتھ، حضور قلبی کے ساتھ، کہ قرآن اس کے لیے کیا نہ کرے گا. یہ تعلق بالقرآن جو ہے اگر صحیح معنی میں ہو، یہ دل کی زمین پر موسم بہار کی بارش کی طرح برستا ہے. یہ قرآن کا کردار. دوسرا کردار کیا ہے؟ بنور صدری، تو اس قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے. اس قرآن کی برکت سے میرے جو سینے کی ظلمات، تاریکیاں، اندھیرے سب ختم ہو جائیں، چھٹ جائیں. وہ کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، بدعت کے اندھیرے، گناہوں کے اندھیرے، معصیتوں کے اندھیرے سب چھٹ جائیں اور یہ سینہ منور ہو جائے. یعنی قرآن کا کردار. اگر راست تعلق بالقرآن ہے تو دل کے لیے یہ موسم بہار کی بارش ہے اور سینے کے لیے نور ہی نور ہے. ظلمات چھٹ جائیں گے، تاریکیاں دور ہو جائیں گی اور بندہ نور سے بھر جائے گا قرآن کی برکت سے. یہ قرآن کا کردار. اگر چاہتے ہو کہ یہ ظلمات جائیں، چھٹ جائیں، شرک اور کفر کی ظلمات ہیں، بدعت کی ظلمات ہیں، خرافات کی ظلمات ہیں، گناہوں کی ظلمات ہیں، چھٹ جائیں، اس کے لیے تعلق بالقرآن کہ تو قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے. میرے سینے میں نور پیدا ہو قرآن کی برکت سے، اور کوئی راستہ بھی نہیں اس سینے کو منور کرنے کا، قرآن کا راستہ. یہ دو چیزیں، دو فائدے. اور تیسرا فائدہ کیا ہے؟ وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذِهَابَ هَمِّي وَغَمِّي. قرآن ہی کو میرے سارے دکھوں کا، ساری پریشانیوں کا مداوا بنا. جتنے دکھ درد ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، اندیشے ہیں، خطرات ہیں، ان سب کا مداوا اور ازالہ قرآن کو بنا. یعنی قرآن میں یہ صلاحیت ہے آپ کے دکھوں کا علاج، دنیا کے مشاکل کا علاج، مصائب کا علاج، سب کچھ آ گیا دنیا بھی اور آخرت. جب قرآن نور بن گیا تو نور ہی کامیابی کی بنیاد. نور ہی ہر جگہ آپ کے کام ہے. قبر میں جاؤ گے نور آپ کے کام ہے، قیامت قائم ہوگی نور آپ کے کام ہے.
باقی دنیا کا معاملہ تو دنیا میں دکھ ہیں، درد ہیں، پریشانیاں ہیں، مشاکل ہیں، مصائب ہیں، تعلق بالقرآن ہو تو قرآن ہی سارے دکھوں کا مداوع ہو سکتا ہے، ساری پریشانیوں کا علاج ہو سکتا ہے۔ یہ مکمل دعا ہوگی۔ وہاں کوئی مشکل ہو، کوئی مصیبت ہو، یہ دعا پڑھ لو، اللہ مشکل کو دور کر دے گا۔ فَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا، اور اس کے بدلے آپ کو خوش کر دے۔ آپ پریشان تھے، آپ نے دعا کی، اللہ نے اس پریشانی کو دور کر دیا اور اس کے بدلے آپ کو خوش کر دیا۔ جناب عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی نبی علیہ سے عرض کی، یا رسول اللہ افلا نتعلمہن، ہم اس دعا کو سیکھ لیں، اس دعا کو یاد کر لیں؟ فرمایا کہ ہاں، جو بندہ اس دعا کو سنے وہ اس کو یاد کر لے۔ اللہ کے نبی کی ہدایت ہے۔ نبی علیہ السلام نسخہ عطا فرمایا آخرت کی سعادتوں کا اور دنیا کی کامیابیوں کا۔ جو یہ قرآن کے 3 علاج ہیں، جو 3 اس قرآن کے کردار ہیں ہماری زندگی کے لیے، اس میں دنیا آخرت سب کچھ، نور بھی ملے گا، دل کی زمین نرم ہوگی، نصیحت قبول کرنے والی، خشیت سے بھر جائے گی قرآن کی برکت سے، سینہ منور ہوگا، روشن ہوگا۔ باقی رہا دنیا تو دنیا کے دکھ، دنیا کی پریشانیاں، مشکلات قرآن کی برکت سے چھٹ جائیں۔ تعلق بالقرآن ہو تو ایسے ایسے نفع حاصل ہوتے، ایسے ایسے فائدے حاصل ہوتے، انسان ان کا تصور نہیں کر سکتا۔ تو یہ دعا ایک عظیم اساس ہے، اس میں سارا کردار قرآن کا۔ یہ دینی مدارس جو قرآن کی تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں، ایک نابینا بچے نے بڑے اچھے لہجے میں قرآن سنایا، بڑا ایک پر تاثیر اس کا لہجہ۔ جو ان کے استاد ہیں یقیناً ان کے لیے بشارت۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک معلم کا ذکر کیا، اس کا شوق یہ تھا کہ جہاں کوئی سنتا نابینا بچے کا وہاں پہنچ جاتا اور اس کے باپ کے تلے کرتا، یہ بچہ مجھے دے دو، میں اس کو قرآن حفظ کراؤں گا، اور لے آتا۔ اس طرح اس نے سینکڑوں بچوں کو، نابینا بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا۔ جب فوت ہوا کسی نے خواب میں دیکھا اسے، ما فعل اللہ بک، اللہ نے کیا سلوک کیا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت کے ساتھ مجھے سامنے بٹھا لیا، مجھ سے پوچھا میرے بندے دنیا میں کیا کرتے رہے؟ میں نے جواب دیا کہ میں نابینا بچوں کو قرآن حفظ کراتا تھا۔ اچھا وہ قرآن کیا ہے؟ ہمیں پڑھ کے سنا۔ پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے وہ سامنے جنت ہے، جنت میں داخل ہے۔ معلم قرآن، بڑا اس کا اونچا درجہ اور مقام، یہ حامل قرآن، حافظ قرآن۔ ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحر وحتی الحوت فی الماء لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ وہ چیز باقی بچی، آسمانوں کے فرشتے اور زمین کی ہر مخلوق، حتیٰ کہ بلوں کی چونٹیاں، پانیوں کی مچھلیاں، ہر ذرہ، ہر درخت کا پتا معلم کے لیے دعائے خیر کرتا۔ کسی کا مقام ہے تو ان مدارس کے ساتھ جڑ جاؤ، مدارس کے ساتھ منسلک ہو جاؤ، علم کے ساتھ، قرآن کے ساتھ 4 طرح کا تعلق ہے، کوئی ایک قائم کرو۔ اغدو عالما، یا تو عالم بن جاؤ، یہ قول عبداللہ بن عمر کا بھی، عبداللہ بن مسعود کا بھی ہے، ابو درداء کا بھی رضی اللہ عنہ۔ عالم بن جاؤ۔ اب عالم تو نہیں بن سکے، زندگی گزار دی، اور متعلم طالب علم بن جاؤ، وہ بھی نہیں بن سکتے۔
کاروباری مصروفیات ہیں، ملازمت ہے، فلاں اور فلاں، اور مستمع یہ علم کا سننے والا بن جاؤ۔ جب آپ فارغ ہو کر آتے ہیں، آپ کو پتہ چلے کہیں درس قرآن ہے، کسی عالم کا درس ہے، نصیحت، وہاں پہنچ جاؤ، علم کو سننے والا۔ اس میں بھی تسلسل نہیں ہے، کبھی سفر، کبھی حضر، کبھی موجود ہیں، کبھی مفقود ہیں، تو وہ بھی تسلسل سے نہیں ہو سکتا۔ پھر چوتھی چیز، اور محباً، علم سے اور قرآن سے محبت کرنے والا بن جائے۔ چار میں سے ایک تعلق جوڑ دو اس علم میں، یا عالم بن کر، یا طالب علم بن کر، یا علم کو سننے والا بن کر، یا علم سے محبت کرنے والا۔ اور علم کی محبت کا جو سب سے ایک شارٹ کٹ ہے وہ ان مدارس کے ساتھ تعاون، علماء سے محبت، طلباء کے ساتھ تعاون، تاکہ اس گراں کر تعاون سے مدارس کا کام آگے بڑھے، نشاطات جاری رہیں اور راستہ تھمنے نہ پائے، رکنے نہ پائے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اس جو کچھ بیان ہوا ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں، اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، علماء کے ساتھ، ان طلباء کے ساتھ جوڑے رکھے۔ جڑے رہیں گے تو یہ برکت آپ کے لیے، طلباء کو فائدہ ہو، جو ہوگا ہوگا، اصل فائدہ آپ کو۔ جامع ترمذی میں ایک چھوٹی سی، ابو داؤد میں ایک چھوٹی سی حدیث ہے، بس وہ پیش کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں دو بھائی تھے، دو بھائی، ایک تاجر تھا، تجارت کرتا تھا، دوسرا صبح اٹھتا اور کھا پی کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں چلا جاتا، مسجد نبوی میں جا کے بیٹھ جاتا صحابہ صفحہ کے ساتھ، جو وحی اترتی سنتا، اللہ کے نبی کی احادیث سنتا، رات کو واپس آ جاتا، کام نہیں کرتا۔ تو اس تاجر بھائی نے شکایت کی ایک نبی علیہ السلام سے، یہ دیکھو بالکل ویلا رہتا ہے، اس کو کھانے کمانے کی ہوش نہیں ہے، کاروبار سارا میں کرتا ہوں، اس کو میں کھلاتا پلاتا ہوں، اور یہ اس طرف سوچتا ہی نہیں، کام کاج نہیں کرتا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ لعلک ترزق بہ، تو تجارت کرتا ہے، تجھے اگر تجارت میں نفع ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، پیسہ کماتا ہے، تو اس بھائی کی برکت سے کماتا ہے، اس کی برکت سے تجھے اللہ عطا فرمائے۔ یقیناً یہ باعث برکت ہوگا سب کے لیے۔ اللہ ان مدارس کو قائم رکھے، ان اساتذہ کو قائم رکھے، اللہ ان طلبہ نونہال جنہوں نے ایک اچھا پروگرام پیش کیا اور پڑھ رہے ہیں بڑی محنت کے ساتھ، اللہ ان کے سینوں کو کھول دے حفظ قرآن کے لیے، اللہ ان کو کتاب و سنت کا عالم بنا دے، قرآن حدیث کا عالم بنا دے، اللہ ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور جو معاونین مصاحبین ہیں اللہ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا کر ان مدارس کے ذریعے جو ظلمات معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں اللہ ان کو زائل فرما دے، اور علم کا نور ہر جگہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔